عالم برزخ کیا ہے؟ وہاں پر روحیں کیسے رہتی ہیں؟ اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں؟ عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی دو عالم ہیں اور بعد میں بھی، جن کے نام سجین اور علیین ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر اس بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور علیین نیک روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورہ اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ انہی سارے سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہیں۔ عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور اس کے بعد میں بھی 2، یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی ان میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ دنیا اور آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی آر یا پار کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مرتب رہتی ہیں۔ ان میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ المومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصلی مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوالات اور جوابات کرتے ہیں۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ دیے ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں وہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جائے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہو تو 2 خوبصورت نورانی فرشتے روحوں کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو وہ 2 خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے،
اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صادقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسے ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں۔ عالم برزخ میں روحیں عالم حشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں ہی رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا میرے لیے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔